بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغیوں کے کاروبار میں اور باقی کاروبار میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں مرغیوں کا کاروبار کرنا چاہیے یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ آسان کاروبار کون سا ہے؟ مرغیوں کا کام زیادہ آسان ہے یا باقی کام زیادہ آسان ہے؟ یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے گائز۔ اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرغیوں کے کاروبار میں اس طرح محنت نہیں ہے جس طرح باقی کاروبار میں محنت ہے۔ وہ کس طرح دیکھیں گائز، مرغیوں کا کام اگر آپ گھر میں کرتے ہیں یا کہیں اور کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو کچھ وقت دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دانہ پانی ڈال لینا ہے، صبح ڈال لینا ہے اور شام کو ڈال لینا ہے، اور بس اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے آرام سے کام کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، یا آپ اپنا بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ باقی کاروبار میں کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے آپ چلے گئے، شاپ آپ نے کھول لی، شاپ پہ آپ بیٹھے رہیں گے، گاہک ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے شاپ کھول کے جو ہے وہ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے سامان جو ہے وہ صبح کے وقت میں سارا باہر نکالنا ہے، اور جب آپ شام کے وقت میں چھٹی کریں گے، دکان بند کریں گے، تو سارا سامان آپ نے اندر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کے فل ٹائم ڈیوٹی ہے۔ لیکن اگر مرغیوں کا کام کرتے ہیں تو مرغی میں ایسا نہیں ہے۔ بس مرغیوں کے کام میں آپ نے صرف دانہ پانی دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ باقی زیادہ اکثر بات کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر کہ مرغیوں کے کام میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان کس طریقے سے کہ مرغیاں جو ہے وہ ایک جاندار چیز ہے اور یہ مر جاتی ہے۔ باقی کاروبار جو ہے وہ ایک ہمارے پاس مال پڑا ہوتا ہے، اسٹاک پڑا ہوتا ہے، اس کے خراب ہونے کے چانس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں گائز، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں آپ کا نقصان لکھا ہوا ہے تو آپ جو بھی کاروبار کر لیں، اچھا سے اچھا کاروبار کر لیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ اور اگر آپ کے نصیب میں نقصان نہیں ہے، آپ کے نصیب میں جو ہے وہ نفع لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کے کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا، آپ ہمیشہ نفع میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کس میں نقصان ہے اور کس میں فائدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہے تو کسی طریقے سے بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی سیلنگ کے اوپر کہ مرغے کا جو کام ہے وہ سیل کیسے کریں گے۔ تو وہ آپ نے ایزی ہوتا ہے باقی کاروبار کے بنسبت کہ آپ نے ایزی جو ہے وہ ایڈ لگا لینا ہے، فیس بک پہ اپنا ایڈ لگا لینا ہے، یا واٹس ایپ پہ ایڈ لگا لینا ہے، یا جہاں پر آپ چاہیں OLX وغیرہ پر آپ نے ایڈ لگا لینا ہے، اور وہاں پر آ کے آپ کے گھر سے آگے جو ہے وہ آئے گا بندہ اور وہ آپ سے جو ہے وہ مال اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن اگر باقی جو کاروبار کو دیکھا جائے تو آپ ایڈ تو لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دکان پر بھی بیٹھنا پڑے گا اور باقی جو ہے پورا جو ہے وقت دینا پڑے گا، پھر آپ کی سیلنگ ہوگی، ورنہ آپ کا کاروبار اگر آپ دکان پہ کام کریں تو نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے اوپر۔ دیکھیں اگر آپ نے شاپ پہ کام شروع کرنا ہے تو ظاہری بات ہے شاپ کا کرایہ ہے، اور شاپ کا جو ہے وہ بجلی کا بل ہے، شاپ کے اور رینٹ وغیرہ ہیں، ٹیکسز وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صرف یہ پے نہیں کرنے، آپ نے مال بھی لا کر ڈالنا ہے۔ تو وہ مال جو لے کر آئیں گے وہ لاکھوں کروڑوں کا مال ہوگا، وہ بھی آپ نے لا کر رکھنا ہے، دکان کے اندر ڈالنا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس میں بھی انویسٹمنٹ میں یہ نہیں کہتا کم ہے، مطلب اس میں بھی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ شروع کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ 30,000 40,000 کے برڈ لے کے ہیں، 10-15,000 روپے کا آپ جو ہے وہ فیڈ وغیرہ کا آپ کا خرچہ آ جائے گا، اور تھوڑا بہت 4-5 ہزار روپے جو آپ کا ویکسین وغیرہ اور میڈیسن وغیرہ کا خرچہ آ جائے گا۔ اگر آپ اتنا تھوڑا بہت خرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کو آرام سے 50-60 ہزار روپے آرام سے آپ ایزیلی اس کے ارن کر سکتے ہیں۔ باقی کاروبار جو ہوتے ہیں اس کے اندر پورا دن بیٹھا رہنا پڑتا ہے، تو اس میں یہ کہ انسان ذرا جلدی تنگ ہو جاتا ہے، بیٹھے رہو، روز جاؤ بیٹھے رہو۔ گھر کے کاروبار میں یہ ہے، مرغیوں کا کاروبار ایسا ہے کہ آپ گھر میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی اور جگہ میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بندہ جب فارغ ہو جا کے چکر لگا لے، جب بندے کا کام ہے تو بندہ اپنا کام کرے، کام سے فارغ ہو کے چکر لگا لے، تو یہ جو ہے بہت ایزی ہے، بہت جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور بھی جو ہے بہت زیادہ ایزی اس میں یہ ہے کہ مرغے کے کام میں آپ کی جو گھر کی عورتیں لیڈیز وغیرہ، اگر آپ کہیں چلے جاتے ہیں تو لیڈیز وغیرہ بھی یہ کام آپ کا دیکھ سکتی ہیں، وہ بھی دانہ پانی ان کو ڈال سکتی ہیں مرغی کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ باقی کاروبار اگر کرتے ہیں تو اگر آپ نہیں ہیں جگہ پر، آپ اپنے علاقے میں موجود نہیں ہیں یا آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں، تو آپ اپنے کاروبار کو، آپ کے کاروبار کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ خود جا کے دیکھیں گے۔ یا اگر آپ کسی کو رکھ بھی لیتے ہیں تو آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کاروبار کے اندر، کیونکہ وہ تو ایک دکان ہے، وہ ایک گھر سے الگ جگہ ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، اس کے اندر چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے، چیزیں بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، چیزیں آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے مرغے کے کاروبار میں کہ ایزی ہے، گھر کے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کم وقت چاہیے۔ اور باقی کاروبار میں یہ ہے کہ آپ نے فل ٹائم دینا ہے اور وہ آپ نے خود رہنا ہے۔ اگر آپ خود رہیں گے تو کام چلے گا، اگر آپ خود نہیں ہیں تو دکان بند رہے گی۔
اس کے علاوہ ایک بات اور یہ کہ اس کے جو مال ہوتا ہے، انڈے وغیرہ جو سیل کرنے ہوتے ہیں، مرغے سیل کرنے ہوتے ہیں، وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب باقی جو چیز ہوتی ہیں وہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ہر گھر والے نہیں خرید سکتے۔ شاپس پہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ اکثر مہنگی ہوتی ہیں، کوئی کس ریٹ کی، کوئی کس ریٹ کی، تو وہ ہر بندہ نہیں خرید سکتا۔ آج کل لوگ جو ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن مرغی جو ہے اور انڈے یہ ضرورت ہے، اور یہ کم پیسوں کی ہوتی ہے، اس لیے غریب گھر بھی ہو تو وہ مرغی کا گوشت وغیرہ لے لیتا ہے، انڈے لے لیتا ہے، اور ایزیلی جو ہے آپ کی مرغیاں اور جو انڈے وغیرہ ایزیلی سیل ہو جاتی ہیں۔ سب سے آخر میں آ جاتی ہے میری بات کہ میرا کتنا تجربہ ہے۔ تو گائز میرا تجربہ یہی ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس جتنا میں نے کام کیا، تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جو ہے جو دوسرا کام ہے، دوسرا کاروبار ہے، اگر آپ وہ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ وہ نہ کریں، وہ بھی آپ کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے گھر کے اندر بھی لگائیں، کیونکہ آپ اگر جتنا اس سے کمائیں گے تو اس سے بھی کافی حد تک آپ مرغے سے بھی کما سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو گائز آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔